میرے شوہر کے انتقال کے بعد جیٹھ نے ہی ہمارا ذمہ اٹھایا تھا، لیکن اس کے بدلے میں وہ میرے سے کچھ ڈیمانڈ کرتا تھا۔ مجبوری کے باعث میں اس سے اپنے پاس بلاتی اور پھر میرا نام سمینہ ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے، میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، میرے 3 بیٹیاں ہی ہیں، کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ میں بڑی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے، لیکن میری دعا فی الحال قبول نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرتے تھے۔ جو بھی چیز میں کہتی، چاہے جتنی بھی مرضی مشکل میں ہوں، وہ لا کر مجھے دیتے تھے۔ اس لیے میں بھی اپنی ہر چیز انہی پر نچھاور کرتی تھی۔ میں کبھی بھی انہیں انکار نہیں کرتی تھی اور نہ ہی انہیں کبھی میری طرف سے کوئی اس طرح کی شکایت رہی ہوگی۔ بس خدا کی کرنی ایسی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی، کیونکہ میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے میں واپس اپنے میکے میں بھی نہیں جا سکتی تھی اور کوئی ایسا سہارا بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھی رہتی۔ میرے شوہر لوگ 2 بھائی تھے، دوسرے میرے شوہر سے بڑے یعنی میرے جیٹھ تھے، ان کے 2 بیٹے بھی تھے۔ ان کے پاس ہمارے سے زیادہ روپیہ پیسہ تھا۔ اب حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ مجھے اسی گھر میں رہنا تھا اور خود بیوہ اور اپنی بچیوں کو یتیموں کی زندگی کاٹنی تھی۔ میں نے اپنے جیٹھ سے کہا تھا کہ اس گھر کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بیچ باچ کر سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، تاکہ میں کچھ وقت سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں، اور باقی کا میں بعد میں دیکھ لوں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ فی الحال میں کچھ بھی سوچنے کی حالت میں نہیں تھی، اس لیے میں نے یہی فیصلہ مناسب سمجھا تھا، اور پھر میں نے ان سے یہی درخواست کی تھی کہ کچھ دن تو وہ خاموش رہے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سارا کاروبار میں دیکھ لوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ لوگوں کو میں گھر کا خرچ وغیرہ دے دیا کروں گا۔ آپ لوگوں کی ساری ذمہ داری اب کے بعد میرے اوپر ہوگی۔ پہل تو میں ڈر رہی تھی، لیکن جب بعد میں نے سوچا کہ کاروبار تو جو ایک بار میں نے بند کر دیا وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگا، یہ چیز بہتر رہے گی کہ یہ کاروبار ہی بچا رہے اور میرے گھر کا خرچ بھی چلتا رہے۔ بعد میں نے یہ چیز بھی مان لی تھی، اور اس کے بعد جیٹھ ہمیں ہر چیز ہی لا کر دیتا تھا۔ ہماری ساری ذمہ داری اسی کے اوپر آن پڑی تھی۔ جب بھی میں انہیں کوئی کام کہتی وہ میرا ہر کام کر دیا کرتے تھے، لیکن مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آتی تھی۔ دن تو گزر جاتا تھا لیکن رات کو ان کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی۔ میں ہر وقت اداس سی رہتی تھی۔ ہم لوگ الگ گھر میں رہتے تھے اور جیٹھ لوگ الگ گھر میں تھے، اس لیے میں رات کو گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ بچیاں بھی سو جایا کرتی تھی، میں رات تک جاگتی رہتی تھی، اور جیٹھ رات کو کام سے آنے کے بعد 1 گھنٹہ ہمارے پاس لازمی آتا تھا اور آ کر جو بھی ضروریات ہوتی تھی وہ پوچھتا تھا، اور اس کے مطابق جو بھی چیزیں ہمیں انہیں کہتے تھے وہ لکھ لیتا تھا اور اگلے دن وہ چیز لے کر آتا تھا۔ اب یہی ہمارے درمیان کڑی تھی کہ جہاں پر کچھ چیزیں ہو سکتی تھی۔ پہل تو میں ان سے پردہ بھی کیا کرتی تھی، لیکن اب میں نے پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب میں شادی شدہ نہیں تھی۔ جب وہی ہمارے سارے کام کر رہے ہیں تو میں ان سے کیسے پردہ کر سکتی ہوں؟ میں ان کے سامنے ایسے ہی بیٹھنے لگ گئی تھی۔ وہ آتے اور بہت گہری باتیں کہا کرتے تھے۔ شروع میں تو میں ہوش میں نہیں تھی تو مجھے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتا تھا،
لیکن آہستہ آہستہ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ بھی آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہوتے تھے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو سہارا دیا ہے، بدلے میں مجھے بھی اپنی ڈیمانڈ پوری کروانی ہے۔ میں ان کی بات سننے کے بعد ہمیشہ ہی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں انہیں کیا جواب دوں اور کیسے پوچھوں کہ کون سی ڈیمانڈ ہے، لیکن اتنی مجھے سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں بیوہ عورت ہوں اور وہ ہٹا کٹا مرد ہے جو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر رات کے اس پہر میں میرے پاس آتا ہے۔ اس کا یہی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ میں پھر خاموش ہو جاتی تھی اور ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ میری بیوی کے ساتھ میرا تعلق بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اور وہ مجھے اتنا وقت بھی نہیں دیتی اور توجہ بھی نہیں۔ وہ میرے آنے سے پہلے ہی سو جایا کرتی ہے اور جب میں انہیں کہیں جگانے لگوں تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور لڑائی جھگڑا بھی کرتی ہے۔ اب سارا دن میں کام سے تھکا ہارا گھر آتا ہوں اور رات میں آنے کے بعد بھی وہ مجھے اپنے پاس تک آنے نہیں دیتی۔ میں نے جب ان کا یہ دکھ سنا تو میں حیران رہ گئی کہ ایسا کون کرتا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں بھی خاموش ہو جاتی تھی اور میں نے نظریں نیچے جھکا لی تھیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے خود ہی مجھ سے کہہ دیا کہ ہم لوگ نکاح کر لیتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی تھی کہ آپ یہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور کہا کہ مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے سوچیں۔ ابھی میں یہ چیزیں اپنے دماغ میں ہی چلا رہی تھی کہ ایک دن رات کے وقت وہ ہمارے گھر آئے اور آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ موسم انتہائی خوشگوار اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں چائے بنا لائی، بس چائے پیتے پیتے بات کہاں کی کہاں نکل گئی اور اسی وقت پتہ چلا کہ جب میں نے اور انہوں نے مل کر ساری حدیں پار کر دیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ نکاح چوری چھپے تھا۔ اب وہ روز میرے پاس آتے تھے، اپنی خواہش پوری کرتے تھے اور مجھے بھی تسکین دیتے تھے اور رات کے وقت چلے جاتے تھے، جا کر آرام سے اپنی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اب مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ اب میں شادی شدہ تھی اور میرا شوہر روز میری ضروریات پوری کرتا تھا۔